کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا اور یہ ان کیمرہ تھا. ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. ہم نے کہا صاحب پھر ہم دستخط کیسے کریں؟ فرمایا کہ آپ نے تحفظات جو ہے پارلیمنٹ میں دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ورکنگ ڈرافٹ کے طور پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. باقی تحفظات کے لیے آپ نے ہمارے سامنے میدان تو آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم دستخط بھی پھر بعد میں کر دیں گے جب پارلیمنٹ میں فائنل ہو. نہیں، جب سب لوگ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک اس کا تو معنی یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں. نہیں، ہم نے کہا آئے ڈرافٹ آئے اور ہم کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو رائے ہے وہ وہاں اندر بھی سنی گئی، باہر بھی سنی جائے گی. ہم اپنی بات کریں گے. سب ایک فورم پہ آپ جیسا ذہین انسان موجود ہو اور اس سے اس طرح کا ڈرافٹ آئے جس کا نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے، یہ کیوں آپ کو وہاں سنا؟ لیکن آپ لوگوں نے بھی کوئی ڈائریکٹ کوئی واضح لائن تو نہیں دی ہے نا. مثلا اگر ڈرون ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں تو ان سفارشات میں جب آپ لوگوں نے سلالہ پہ امریکہ سے معافی طلب کی ہے تو ڈرون پہ کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہمارا ہے، یہ آپ مجھ سے نہ کریں. یہ ہم نے سوال کیا ان سے. جی آپ کا تو دستخط ہے، اس لیے میں آپ وہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب، یہ جو کمیٹی کی جو سفارشات آئی ہیں اس کمیٹی کے آپ بھی ممبر تھے، اس پہ یہ دستخط آپ کا ہے؟ یہ جو آپ لوگ دستخط آپ کا ہے کہ لفظ چھیڑ کے مسئلے کو آپ کیوں گمبھیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی دستخط ہم نے کوئی چوری چھپے نہیں کیے. ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا اور یہ ان کیمرہ تھا. ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. ہم نے کہا صاحب پھر ہم دستخط کیسے کریں؟ فرمایا کہ آپ نے تحفظات جو ہے پارلیمنٹ میں دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ورکنگ ڈرافٹ کے طور پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. باقی تحفظات کے لیے آپ نے ہمارے سامنے میدان تو آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم دستخط بھی پھر بعد میں کر دیں گے جب پارلیمنٹ میں فائنل ہو. نہیں، جب سب لوگ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک اس کا تو معنی یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں. نہیں، ہم نے کہا آئے ڈرافٹ آئے اور ہم کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو رائے ہے وہ وہاں اندر بھی سنی گئی، باہر بھی سنی جائے گی. ہم اپنی بات کریں گے. سب ایک فورم پہ آپ جیسا ذہین انسان موجود ہو اور اس سے اس طرح کا ڈرافٹ آئے جس کا نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے، یہ کیوں آپ کو وہاں سنا نہیں گیا؟ یا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے. سر بھی معلوم ہے اور پیر بھی معلوم ہے. کیا ہے اس کا سر، کیا ہے پیر کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ طے ہے کہ پہلے ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی. اب آئیڈیل نہ صحیح لیکن ایک آغاز، ابتدائیات، شروعات کے طور پر ہم کچھ اصول طے کر رہے ہیں. ایک کہ ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ اس انداز میں ہوں گے، اس کا ایک پروسیجر ہوگا. یہاں پر غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے خارجہ پالیسی کے اصول، اس کا طریقہ کار اور معروضی چیزیں وہ ایک ہی وزن میں اور ایک ہی پیرائے میں رکھ دی. مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ اس سارے کہانی کے اندر ایک جو معروضی چیزیں ہیں وہ قومی ایشو بن گئے، حساس ایشو بن گئے. اس پر ایک بھونچال سا آ گیا ملک کی سیاست میں. اور جو ہمارے اصول موضوع ہیں اور جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں. نہیں مولانا صاحب، جو بنیادی سوال تھا وہ یہ ہے کہ مجھے امریکہ کی زیر سرکردگی یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس کا حصہ رہنا چاہیے کہ مجھے اس سے نکلنا چاہیے؟ رہنا چاہیے تو مشروط رہنا چاہیے یا کہ بغیر شرط کے رہنا چاہیے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے ان سفارشات میں کیا دیا ہے؟ وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، 1 2 3 4 10 15 20 سارا کا جو مجموعہ ہے اس کا ایک مفہوم بنتا ہے. میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں. میں بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. میں اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری چیز کو کہ آج سے پہلے وہ 2001 تک آپ جائیں، یہ دور آج کے اس ڈرافٹ پہ ختم ہو رہا ہے اور اس ڈرافٹ سے آگے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں. اس نئے سفر کے آغاز میں اب ہم اپنے آپ کو
اگر وہ شرائط جو اس ڈرافٹ میں ہم نے طے کر دیے ہیں، اب ہم اس طرح کے وہ اسٹریٹجک پارٹنر نہیں رہے ان کے، ہم دہشت گردی کے خلاف ان کے وہ اتحادی نہیں رہے، بلکہ اب اگر ہم نے کوئی معاہدہ دنیا کے ساتھ کرنا ہے تو پھر نئے شرائط پہ کرنا لیکن ہے۔ سردار مہتاب صاحب اسی پروگرام میں کہہ رہے تھے مجھے کہ ہمیں جو معلومات دی گئی وہ فلٹر کر کے دی گئی، آپ کو تمام حقائق تک رسائی دی گئی تھی؟ سب نے مل بیٹھ کر سوچا اور مجھے یہ کہا کہ 2001 سے لے کر جس پالیسی پہ آپ لوگ گامزن ہیں، کم از کم وہ معاہدات تو ہمیں دکھائیں۔ ہاں ٹھیک، جب وہ معاہدات ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر ہم نئی بات آپ سے کہہ سکیں گے کہ اس میں کون سی جگہ غلط تھی، کون سی صحیح تھی، اس کو ہم قبول کریں، اس کو ہم رد کریں۔ جی اچھا وہ معاہدات کیا تھے؟ مثلا ڈرون پہ کیا تھا؟ بتا رہا ہوں نا، ہاں، کوئی معاہدہ نہیں تھا جی، سرے سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ ریکارڈ پر تھا ہی نہیں۔ نہیں زبانی تو کچھ تھا، اور جب زبانی، وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، کہ اب جب زبانی کا کیا اعتبار ہے جی، کس نے کیا؟ یہ تو بہت بڑا ہمارے جرم ہے نا جی، کہ آپ ملک کو بیچ رہے ہیں اور قوم فروختن ارزاں فروختن اور سب قوم کے فیصلے زبانی، زبانی کی بہت کیا حیثیت ہوتی ہے جی۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے کیا عجیب بات کی ہے کہ جتنے زبانی معاہدات تھے آئندہ کوئی زبانی معاہدہ نہیں ہوگا، جتنے زبانی معاہدات تھے 3 مہینے کے اندر ان کو زیر تحریر لایا جائے، اور اگر 3 مہینے کے اندر نہ لایا گیا تو سوختہ اور